ہمارے 8ویں معصوم کی دعا ہمارے ویسے ہی ساتھ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے ہمارے ان مومنین پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں، ہمارے پیغام کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کے لیے تو پہلے ہی امام نے دعا دے دی، آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے لیکن ہمارے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ دعائے زہرا ہے، ہمارے ساتھ دعائے معصومین ہے، اور ہمیں اس صفحہ ازاں کی زینت بننا ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے، ہماری قسمت ہے، جتنا اس پر ہم رشک کریں، ناز کریں، سب وہ کم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خدا بند عالم نے ایسے بہترین امام عطا کیے، اور اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو ہمارا پیغام ہے، اس کو ایسے ہی لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ ہماری بات اتنی خوبصورت ہے، ہمارا پیغام اثر اتنا رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گا۔ زبان تمہاری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا، اور لوگ کھنچتے ہوئے پھول کی طرح سے ہمارے مکتب میں انشاءاللہ چلے آئیں گے۔ اور لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بلاتے رہیں اور خود اپنے مکتب سے دور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے قدم بہت مضبوط رکھنے، اور اسی لیے آپ کو میں نے پورے 2 مہینے ایک ہی پیغام دیا کہ آپ لوگوں نے نہج البلاغہ کی زیارت ضرور کرنی ہے، اور اپنے یہ جو پورا سال آپ نے گزارنا ہے اب اس میں کوشش کرنی کہ ہم اسے ایک مرتبہ ختم کریں، اور صرف ختم ہی نہیں کریں بلکہ اس کے جملوں کو یاد کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، کیونکہ امام نے بہترین فلسفہ زندگی گزارنے کا، آپ کی زندگی کو حسین بنانے کا نسخہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کلام کے اندر دیا ہے۔ اور اسی لیے جب کلام کوئی پڑھا جاتا ہے تو جو اس کا لکھنے والا ہوتا ہے یا جس کا وہ کلام ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے پڑھنے والے کے اوپر، اسی لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مقام کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ جتنا مقام آپ کے دلوں کے اندر بلند ہوگا، کلام اتنا ہی اثر کرتا ہے، کلام کی جو اثر پذیری ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نماز پڑھا رہا تھا، اور پہلی رکعت میں ہی آپ جب رکوع میں گئے، پہلی رکعت میں جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے کافی ٹائم لگا دیا، اصحاب پریشان ہو گئے پیچھے، تو اس وقت جب کافی دیر گزر گئی، بہرحال نماز ختم ہوئی، اور آپ نے نماز ختم کرتے ہی پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ محمد والے محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو علی پچھلی صفوں سے نکل کے آئے، سبحان اللہ، بسم اللہ، میرا آخری صفوں سے۔ کہا یا علی تم آخری صف میں؟ تو کہا کہ یا رسول خدا میں آنا تو چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا، میں نے سوچا کہ نماز کا وقت ہے، تجدید وضو کر لوں، اور اس کے لیے میں نے حسن کو آواز دی پانی لانے کے لیے وضو کا، مجھے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن اچانک ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ علی دائیں طرف دیکھو۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، ایک لوٹا رکھا ہے جس کے اندر پانی ہے، اور یا رسول خدا جب میں نے پانی کو لیا تو وہ برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور شفاف خوش رنگ خوش مزہ پانی۔ کہا میں نے اس سے وضو کیا، کہا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ گیلے ہیں، جیسے کوئی ٹاول وغیرہ مانگتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے صاف کر لی جائے، کہ میرے اوپر ایک سبز رنگ کا رومال آ کر گیا، میں نے اس سے اپنے ہاتھ خشک کیے، اور پھر میں مسجد میں چلا آیا تو آپ نے فرمایا کہ علی تمہیں پانی دینے والا جبرائیل تھا، تمہیں رومال دینے والا میکائیل تھا، اور جب تم وضو کر رہے تھے اتنی دیر جبرائیل نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رکھا کہ علی ابھی شریک جماعت نہیں۔
یہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک کیا مقام ہے. جب تک علی شریک نماز نہ ہو رسول خدا کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں. دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ مقام ہے کہ جب رسول ایسا ہے اس کا وسیع کس سطح پہ ہونا چاہیے, اس کا وسیع کیسا ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا نے ایک بادل آیا ان کے سر پر, اشارہ کیا, وہ نیچے آیا اور آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس میں سے ایک برتن اٹھا لیا, اس میں کھجوریں تھیں, آپ نے وہ کھجور خود کھائی. جیسے ہی آپ نے کھائی بادل نے تسبیح کی, سبحان اللہ, مطلب وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہدیہ لے کر آیا ہے خدا کی طرف سے اس کو قبول کیا. اس کے بعد آپ نے وہ برتن علی کو دیا, لو علی تم بھی کھاؤ. علی نے بھی کھائی, پھر بادل نے تسبیح کی. سبحان اللہ. اب کچھ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جلدی پہ حوصلہ ہو جایا کرتے تھے, انہوں نے کہا یا رسول خدا آپ نے کھایا, علی کو بھی آپ نے دیا, ایک ایک دانہ آپ ہمیں بھی دے دیتے. اب اس سے پہلے کہ رسول جواب دیں بادل ہی سے آواز آئی, اس نے خدا کی تسبیح کی کہ ہم اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے بھیجا یہ ہدیہ دے کر اپنے رسول کے لیے. لیکن یاد رکھو کہ یہ ہدیہ صرف رسول اور اس کے وسیع کے لیے ہے, اس میں سے کوئی اور کچھ نہیں لے سکتا. اللہم صلی علی اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, محمد علی. وہ اتنا جامع اور اتنا خوبصورت ہونا چاہیے جب ہم جماعت کی صورت میں. محمد والے محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پکار کے کہتے ہیں تڑپ ہونی چاہیے ہماری آنکھوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے چہرے سے لگنا چاہیے کہ عبادت کر رہے ہیں, کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے. ایک روز مولائے کائنات دریائے فرات پر غسل کے لیے گئے اور آپ نے اپنی قمیض اتاری اور کنارے پر رکھ دی, قمبر آپ کے ساتھ ہے. اچانک ایک موج پانی کی آئی اور وہ قمیض بہا کر لے گئی, اور جب علی باہر آئے غسل کر کے تو آپ نے دیکھا کہ قمیض نہیں ہے. قمبر سے پوچھا, کہا مولا وہ تو پانی میں بہہ کے چلی گئی. اب علی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ حاطب غیبی سے ندا آئی کہ علی اپنے دائیں طرف دیکھو. اب جو دیکھا تو ایک رومال ہے, رومال کو کھولا تو اس میں ایک قمیض ہے. کہا یا علی یہ تمہارے لیے خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ایک تحفہ ہے. کہا یا علی اسے پہن لو, یہ ہارون کی قمیض ہے اور اس کے وارث اب تم ہو. ایسی ایسی وراثتیں تمام انبیاء کی کہ جو آپ کو آپ کے امام کو ملی ہوئی ہے. اب دیکھیں رسول خدا نے پوری زندگی جو کچھ بھی منوایا دکھایا کچھ بھی نہیں. توجہ ہے نا آپ کی, ماشاءاللہ, سلامت رہو. جو کچھ بھی منواتے رہے لوگوں سے کچھ بھی نہیں دکھایا اور سب نے مانا. ٹھیک ہے, اللہ بتایا دکھایا تو نہیں, جنت بتائی دکھائی نہیں, جہنم بتایا دکھایا نہیں, حوروں کا بتایا ایک حور بھی کسی کو نہیں دکھائی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, وہ خود ہی دیکھنی ہے. اپنے دنیا میں دکھائی دے سکتی ہیں, آپ کو ایسی عبادت کرنی پڑے گی, ایسے اعمال کرنے پڑیں گے, جب جا کے کچھ دکھائی دیتا ہے تو سب کچھ بتا رہے ہیں اور منوا رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں لوگ. بتایا ساتوں آسمانوں کا بتایا دکھائے نہیں, سدرۃ المنتہا کا منوایا بتایا دکھایا نہیں, سب کچھ آپ منواتے چلے گئے. اور حیرت اس بات پہ ہے کہ مسلمان مانتے بھی چلے گئے, آج تک مان رہے ہیں, بغیر دیکھے ہی مان رہے ہیں. پوری زندگی میں رسول خدا نے
صرف ایک موقع پر دکھا کے منوایا واہ سبحان اللہ پوری زندگی، اور کوئی مسلمانوں نے نہیں مانا. کوئی نہیں مانا. واہ وَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَانَا وَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَانَا وَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَانَا. اور ایسا عالم ہو گیا کہ مصر گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، مصر گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، من کنتو کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، من کنتو کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، معراج والی رات کا پردہ غدیر، معراج والی رات کا پردہ غدیر. لیکن آپ کتنا مقام ایسا ہے تو کلام کیسا ہو. جب مقام ہمارے چہروں کو فضائل ان کے جو کھلا دیتے ہیں ہمارے چہروں کو، تو ان کا کلام ہماری زندگیوں کو کتنا حسین بنا دیتا ہے. زندگی کا سفر کاٹنا تو سب نہیں ہے نا. اب یہ جو امام کے نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے، اس میں امام نے حکمتیں بیان کی، حکمتیں، ٹھیک ہے، جس کو کلامات قصار کہا جاتا ہے، حکمت بیان کی ہے. اور حکمتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ امت کی اصلاح حکمت کے ذریعے کرو. اگر اصلاح کرنی ہے کسی کی تو وہ حکمت کے ذریعے ممکن ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں کہ اے نبی ان کو حکمت کے راستے میری طرف لے کر آؤ. ان کو تم میری طرف بلا رہے ہو تو ان کو حکمت کے راستے لے کے آؤ. کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی حکمت کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے، اسلام لاتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو وہ حق کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. حق اس کو جلدی سمجھ میں آتا ہے. اور خود حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مومن حکمت کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے وہ نہیں ہٹتا. سبحان اللہ. بے شک اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بے شک کہ ہم عام لوگوں کو کہا ہی نہیں گیا کہ آپ لوگوں کو بلائیں زبان سے. ہمیں زبان، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نا کہ زبان سے لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں، لوگوں کو گھیر کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کہا ہی نہیں گیا، ہمیں تو صرف کہا گیا کہ خاموشی سے اپنے کردار سے لوگوں کو بلا. ہمیں نہیں کہا گیا. ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، اس کے نبی کا یا ائمہ کا کام ہے. کیونکہ ہدایت کرنا جو ہے وہ آسان نہیں، کیونکہ اس کے لیے کئی راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اب وہ ایک معصوم جانتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے لیے کون سا راستہ چنا جائے گا. ٹھیک، ایک معصوم جانتا ہے. اب دیکھیے ایک شخص جب چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، صلی اللہ محمد، آپ کو دہریہ ہے، دہریہ سن لو علی کے عشق کو. میں آپ کو بتاتی ہوں، سن لو علی کے عشق کو. ہمیشہ میں تو بس یہی ایک عمل خیر کرتی ہوں، میں سوتے وقت علی کا نام لکھ لیتی ہوں. ہمیشہ ساری رات خوابوں میں نظر کی سیر نعرہ حیدری حضور حیدری سلوات. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا. توجہ ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ نہیں مانتا، نہ حساب، نہ کتاب، نہ قیامت، نہ جنت، نہ جہنم. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فرضی ہے، سب اپنا بنایا ہوا. وہ نہیں مانتا، وہ کچھ نہیں مانتا. اس کی عقل کا جو سوئچ ہے وہ آف ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ رہا. اب دیکھیں یہاں پر امام نے یہ جو حکمت نمبر 38 بیان کی ہے کہ جس میں امام نے وصیت کی ہے امام حسن مجتبی، اور فرمایا کہ سب سے بڑا سرمایہ اے میرے بیٹے عقل ہے.
آپ نے فرمایا کہ خدا نے عقل سے بڑا خزانہ پیدا نہیں کیا، عقل سے بڑا سرمایہ پیدا ہی نہیں کیا خدا، یہ امام فرمایا۔ تو اب یہاں پر اس کی جو دہلیہ وہ آیا ہے، اس کی عقل کا جو سوئچ ہے وہ آف ہے، اس کی عقل کو استعمال نہیں کر رہا۔ عقل ہوتی سب کے پاس ہے، استعمال پہ ہے کہ کون استعمال کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ اب اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا، کوئی اس کو دلیل نہیں دی جا سکتی، اور خود خدا نے یہ قرآن میں رسول خدا سے کہا کہ کچھ لوگ اصلاً سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب امام کے پاس جب وہ ایسا شخص آیا، وہ تو امام، انہیں معلوم ہے کہ اس کو کیسے راستے پہ لایا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ذریعے 3 طریقے بتائیں خدا نے، ایک حکمت، ایک موضع حسنہ یعنی اچھا اخلاق، اور تیسری چیز ہے جدال احسن۔ جدال احسن کیا چیز ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو جو وہ مانتا ہے، ٹھیک ہے، اب ہر چیز کا تو منکر نہیں ہے نا، کچھ تو مانتا ہی ہے نا، مثلا اپنے آپ کو تو مانتا ہے، اپنے ماں باپ کو مانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو مانتا ہے، اور بہت ساری چیزیں مانتا ہے۔ جدال احسن یہ ہے کہ جو مانتا ہے اس کے ذریعے منواؤ، جو مانتا ہے اس کے ذریعے سے منواؤ، اپنی طرف سے دلیلیں نہ دو، اپنی طرف سے کوئی دلیل، کوئی برہان قائم نہ کرو۔ اب امام نے اس کے ساتھ جدال احسن کیا، ٹھیک ہے، امام نے فرمایا کہ چلو فرض کر لو کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ ہے، نہ قیامت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، چلو فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، تیری بات مان لی، ٹھیک ہے، اب تو کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی عمل نہیں انجام دے رہا، کوئی عبادت نہیں کر رہا، اور میں عبادت کر رہا ہوں، اچھے کام بھی کر رہا ہوں، جو خدا نے حکم دیا میں وہ کام کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اگر کچھ نہیں ہے تو اور میں برابر ہوں۔ جب وہاں پہنچیں گے اور تیرے اندازے کے مطابق، تیرے ماننے کے مطابق کچھ نہیں ہے، نہ اللہ ہے، نہ روز حساب ہے، نہ قیامت ہے، کہ اس وقت ہم دونوں برابر ہوں گے، اگر فرض کرو کچھ بھی نہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر اب میری بات فرض کر لے کہ اگر اللہ ہے، اگر حساب کتاب ہے، اگر جنت اور جہنم ہے، تو تو نے کچھ نہیں کیا اور میں نے اپنا کام کر رکھا ہے، اب اس صورت میں ہم برابر نہیں ہوں گے، تو نقصان میں ہوگا اور میں فائدے میں۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور اس نے کہا فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھا۔ دیکھیں امام نے کس طریقے سے اس کو سمجھایا، تو یہاں اس کو کہتے ہیں جدال احسن۔ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے قیمتی خزانہ جو تمہارے پاس ہے وہ عقل ہے، اور اسی لیے امام کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو عقل ہے وہ رشد کرے، اپنے کمال کو پہنچے۔ عقل ہے سب کے پاس، لیکن اس کو دنیا میں پالش کرنا پڑتا ہے، اس کو کمال پہ پہنچانا اب آپ کا کام ہے۔ اللہ نے ہر صلاحیت دے رکھی ہے، اب اس کو کمال پہ پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمیں عقل دی گئی، اب کہا گیا کہ اب عقل سے کام لو۔ اور دیکھیے حکمت کے ذریعے رسول خدا نے جو عرب کا جو معاشرہ تھا، جس معاشرے کے اندر رسول خدا آئے تھے، سنگلاخ جاہلیت تھی، یعنی سخت ترین جاہلیت تھی، جو عرب کے جو لوگ تھے ان کو حکمت کے ذریعے سے رسول خدا نے اس جاہلیت سے نکالا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں خود خدا کہتا ہے کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، ٹھیک ہے، کھلی ہوئی گمراہی ایک ہوتی ہے نا چھپی ہوئی گمراہی،
کہ کوئی چھپ کے گمراہ کن کام کر رہا ہے، لیکن وہ کھلے عام کھلی ہوئی گمراہی سرے عام گناہ ہو رہے تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو رسول خدا نے حکمت کے ذریعے، کتاب کی تعلیم کے ذریعے ان کو اس گمراہی سے نکالا اور ان کو اتنا آگے لے گئے کہ سب سے پہلے ان کی سوچ کو بدلا اور پھر ان کی فکر کو بدلا، اور پھر کہیں جا کے وہ معاشرہ جو تھا وہ اس قابل ہوا تو اللہ نے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بہترین امت ہے۔ آیت نمبر 110 میں سورہ آل عمران کی خدا نے کہا کہ اب یہ بہترین امت ہے، لیکن انہوں نے بہترین امت بننے کے لیے ایک عظیم سفر طے کیا۔ ٹھیک ہے، اب خود آپ سوچیں کہ جو معاشرہ بالکل ایسی جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا ہو اس نے کتنا سفر طے کیا ہوگا۔ تو رسول خدا نے حکمت کے ذریعے سے پہلے ان کی سوچ کو بدلا، ان کی سوچ کے معیار کو بلند کیا۔ سوچ آپ نے دیکھا نا بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا، وہ آدمی کبھی بھی نکل نہیں سکتا گمراہی سے، جس کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ تو رسول خدا نے سوچ کے معیار کو بلند کیا۔ جب سوچ کا معیار بلند ہوتا ہے، جب فکر میں تبدیلی آتی، ایسے فکر میں تبدیلی نہیں آتی جب تک آپ سوچ کا معیار بلند نہیں کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں، اب ہم کہتے ہیں نا دنیا کے لحاظ سے کہ زمانے کے ساتھ چلو، کیونکہ جب تک ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے سوچ کا معیار ہمارا بلند نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، آج ہم غاروں میں جا کے نہیں رہ سکتے، جو پہلے کام ہو رہے تھے، جس طرح پہلے لوگ رہ رہے تھے اس طرح سے ہم زندگی نہیں گزار سکتے، معاشرہ اس طرح نہیں چل سکتا، آگے بڑھنا پڑتا ہے، سوچ کو اپنی بلند کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑی بات ہے کہ سننے والا ایک معصوم، سنانے والا بھی ایک معصوم۔ دیکھیں نا آپ لوگ، یعنی کتنا عظیم پیغام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو ضرورت نہیں ہے وصیت کی، اس سے بہتر درود پڑھیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ ایسا نہیں کہ بچے ہیں ان کو بچے کو وصیت کی جا رہی ہے، یہ وصیتیں ساری جب حضرت علی دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت کی بات ہے، یعنی پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، انڈائریکٹلی ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے، کیونکہ حضرت علی کو بہت تلخ تجربہ ہوا تھا، کیونکہ آپ جنگ صفین میں آپ کے دونوں طرف جو لوگ تھے بے عقل تھے۔ خود آپ کا جو اپنا لشکر تھا 12,000 خوارج تھے اور بے عقل تھے، جو معاویہ کے مکر کو نہ سمجھ سکے۔ مولا خود فرما رہے ہیں ان سے، ان کا جو اپنا لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہانہ کیا جا رہا ہے، تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، لیکن وہ علی کی بات نہیں مان رہے۔ وہ بات معاویہ کے دیلے کو جو قرآن مجید کو بلند کیا گیا تھا نیزوں پہ، وہ اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو معاویہ کے ساتھ لشکر ہے وہ بھی اس کو بھی امام نے کہا کہ بے عقل، کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لے رہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، ان کی جو عقل ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا یہاں پر امام کو جو ہے وہ تجربہ ہوا۔ تو امام نے اس لیے کہا کہ یاد رکھو کہ دین کی بنیاد عقل، اور یہ کون کہہ رہا ہے ہمیں شک نہیں کرنا امام کے الفاظ پر، کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جس نے رسول خدا سے علم لیا اور خدا سے بھی علم لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کی باقاعدہ ایک مخصوص کلاس ہوتی تھی رسول خدا کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور راوی لکھتے ہیں، تمام مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا چاہے کتنے مصروف ہوں
وہ کلاس لازمی ہوتی ہے، اور اس کلاس میں کوئی نہیں ہوتا سوائے علی اور رسول. سبحان اللہ. فقط اگر فاطمہ کے حجرے میں ہے اور فاطمہ اگر نہیں بھی موجود ہے تو رسول خدا بلاتا ہے. یہ بیوی کا مقام ہے کہ اسرار سپرد کیے جا رہے ہیں، امانتیں دی جا رہی ہیں. لیکن کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں حتیٰ کہ اگر رسول کسی زوجہ کے حجرے میں ہے تو وہاں کلاس ہو رہی ہے، دونوں کی تنہائی میں ہو رہی ہے. اگر کوئی زوجہ چاہ رہی ہے کہ یا رسول خدا ہم بھی سنیں تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں آپ نہیں آ سکتے. تو یہاں دیکھیں یہ اتنا بڑا مقام ہمارے امام کا کہ کس طریقے سے دیکھیں پیغامات کس طرح سے چل رہے ہیں. اب دیکھیں ایک عالم دین کا واقعہ ملتا ہے اور بہت پرانا، کئی سو برس پہلے ایران کا یہ واقعہ کہ اس زمانے میں جب بادشاہوں کا وہاں پر حکومت ہوا کرتی تھی، شہزادے اور شہزادیاں اس طرح سلسلہ چلتا تھا. ایک عالم دین جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اس زمانے میں غسل خانے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، حمام ہوتے تھے. وہاں پہ سب کچھ آگے بادشاہوں غریب ہو جو بڑے لوگوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہوگا، کوئی ہوگا انتظام. اب یہ عالم دین ایک روز جمعے کا روز تھا، غسل کے لیے یہ گئے حمام میں. ابھی جا کے انہوں نے وہاں پر باتھنگ ٹاول جو تھا وہ مانگا ہی تھا اس سے. اب اس زمانے میں اس کو چاہے کچھ بھی کہتے ہو، وہاں پہ حجرے سے ایسے بنے ہوئے ہوتے تھے، نہانے کے لیے گرم پانی ہوتا تھا. ابھی یہ اس سے بات کر ہی رہے تھے حمام والے سے کہ وہاں پر شور اٹھا اور شہزادہ نہانے کے لیے آ گیا. شہزادہ جو آیا حکمران کا بیٹا، اب وہ اپنے ساتھ پورا لاؤ لشکر ان کے آیا، ساز و سامان، ان کے نوکر چاکر، ان کے غلام، کوئی ان کے لباس اٹھائے ہوئے، کوئی ان کے سامان اٹھائے ہوئے. اب یہ جو حمام والا تھا اس نے عالم دین کو اگنور کیا، چھوڑا ان کو اور اس میں لگ گیا اور خوب خدمت ہو رہی ہے. اس کو چار چار آدمی نہلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جوڑے آ رہے ہیں، اس کو وہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اس کو خوشبو لگائی جا رہی ہے. اور جب وہ نہا کے خوشبو لگا کے تیار ہو گیا تو باہر سنار انتظار کر رہا تھا. سنار وہ اندر آ گیا، کہا شہزادے جو آپ نے انگوٹھی کہی تھی میں بنا لایا ہوں. وہ انگوٹھی لے کر آیا، شہزادے نے انگوٹھی دیکھی. اب دیکھیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اسی حمام میں، اور عالم دین وہ بیٹھے ہوئے جل رہے ہیں کہ مجھے تو یہ ایک ٹاول بھی نہیں دے سکا. اتنا وہاں پر ہنگامہ جو ہے وہ مچا ہوا. تو ایک مرتبہ اب جب وہ سنار سے انگوٹھی دیکھی، شہزادے نے پہن کے چیک کی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو نگینہ تم نے لگایا ہے اس کو باہر کی طرف ہونا چاہیے، یہ تم نے اندر کی طرف لگایا. لوگ جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس میں نگینہ باہر کی طرف ہوتا ہے، اسے تبدیل کرو. سنار نے کہا کہ سر ہم تو آپ کے نوکر ہیں، ابھی 5 منٹ نہیں ہم اس کو تبدیل کر دیتے. اب وہ نگینہ تبدیل کرنا مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہو ان کے پاس ایک اوزار ہوتا ہے، بس وہ اسی اوزار سے اس کو چینج کر دیتے ہیں. اب شہزادہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن وہ گیا، وہ 1 منٹ میں کر کے آ گیا. شہزادہ اتنا خوش ہوا کہ پلاٹ وغیرہ اس کو دے دیے، جو زیور پہن رکھا تھا وہ اتار کے شاہی سنار کا خطاب دے دیا اس کو. خوب اس کی بادشاہوں کا طریقہ یہی ہوتا تھا، جب وہ خوش ہوتے تھے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ کیا انعام میں دے دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بے اندازہ دولت ہوتی ہے تو وہ خرچ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو اب اس نے اب یہ عالم دین یہ سب کچھ دے گئے اور بے ساختہ ان کی زبان پر شکوا اور کہا پروردگارا یہ تیرا کیسا عدل ہے کہ یہ ایک بیوقوف شہزادہ کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نگ کیسے چینج کیا جاتا، بے علم ہے، جس کو یہ نہیں پتا، اور یہ اتنا اس سنار کو اٹھا رہا ہے، اتنی اس کی تعریف کر رہا ہے، اتنا مال و دولت، اتنا لباس ان کے ایسے، ان کے زیورات ایسے. اور پروردگارا میں ایک عالم دین کہ جو ساری زندگی پڑھا کے تھک گیا، جو ساری زندگی
لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے رہے، میں اتنا عقل مند، اتنا سب کچھ، اتنی عبادت، یہ وہ، اتنی کتابیں، پروردگارہ یہ عدل کے تو تقاضا نہیں لگ رہا کہ اس کو تو اتنا پروٹوکول مل رہا اور مجھے یہ ایک ٹاول دینے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے اپنی ذلت محسوس کی نا کہ مجھے تو اتنی بھی عزت نہیں مل رہی، حالانکہ میرا اتنا احترام ہے. لیکن یہ جو احترام ہوتا ہے نا علماء اور ذاکرین کا، محرم کی حد تک ہی ہوتا ہے. اس کا مجھے بڑا اچھا تجربہ ہے. تو یہ یہاں پر اب عالم دین جو ہے وہ بڑا ان کا دل بڑا خراب ہے کہ میری ایسی عزت اور یہ مجھے اس طرح سے ذلیل کرنا، شکوہ کیا. اور اس وقت تو چلو بعد میں جب شہزادہ چلا گیا پھر اس نے ان کو ٹاول دیا، وہ نہائے، گھر گئے، جب رات کو سوئے اب خدا نے پکڑ لیا. کہا کہ بھائی کیا فریاد کر رہے تھے؟ ہاتف غیبی کی صدا آئی. خدا نے کہا کہ ہم نے تمہاری بات سنی، ہاں اب اگر تم چاہو تو جو کچھ اس کے پاس ہے مال و دولت وہ سب تمہارا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے وقوفی اس کے پاس ہے، جو حماقت اس کے پاس ہے، وہ بھی ساتھ میں آئے گی. اگر دولت، اگر تم تبادلہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری مرضی، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے، غربت و افلاس، ناداری، نا امیدی، یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، بے آرامی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عقل تمہارے پاس، جو علم تمہارے پاس، وہ کمال ہے، وہ اس کے پاس چلی جائے گی. اس کی بے وقوفی اور دولت تمہارے پاس آ جائے گی. بتاؤ اگر تم نے ہاں کر دی تو صبح وہ شہزادہ تم ہوں گے اور وہ شہزادہ تم عالم دین ہو، اور تم وہ شہزادہ ہو. کیا پروردگارہ نہیں چاہیے. میں اسی میں خوش ہوں. مجھے بے وقوفی نہیں چاہیے، حماقت مجھے نہیں چاہیے. تو دیکھیں یہ بات ہے، کس لیے کہہ رہے ہیں آپ کے مولا کہ عقل سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے. کتنی بڑی دولت ہے، ضرور بڑی. جناب سیدہ زہرا بنت محمد زوجہ علی مولا مادر حسنین پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ بلند تر صلوات. محمد والے محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات. تیرے کولے ملا تیرے کولے عطا تیرے عطا رکھنا ملا لیجیے. عطا تیرے کولے ملا تیرے کولے، محمد کی دعا تیرے کولے، کرونے پر نہ ڈر پا کربلا دی خا کے شفا تیرے کولے. بے شک. سلامت رہو اما، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، زندہ باد، حسنینیت، زندہ باد، حسنینیت، زندہ باد. خدمت جہادہ معصومین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. راستہ یہ مشکل راستہ ہے. اہل بیت کے راستے میں مقام بلند ہو جاتا ہے لیکن تکلیفیں اٹھانی پڑتی. جناب مختار مقام بہت بلند ہوا لیکن تکلیفیں بہت اٹھائیں، اذیتیں بھی اٹھائیں، لوگوں کے تانے بھی سنے. جب قید میں تھے نا، جب کربلا کا واقعہ ہوا تو قید میں تھے، اور آپ کے ایک زخم ایسا، ضربت ایسی ماری تھی آنکھ پہ، چہرے پہ ایسی ضربت ماری تھی کہ اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے تھے. جب وہ ٹھیک ہونے لگتا تھا جا کے اسے دوبارہ چھیڑ دیتے تھے، اور وہ تکلیف میں رہتے تھے، سخت مصیبت کے اندر رہتے تھے. اور واقعہ کربلا کے بعد، بہت بعد میں جناب مختار کی بھی شہادت ہو گئی. جب 5ویں معصوم کا زمانہ آیا
تو اس وقت ایک دن آپ کی محفل میں مختار کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام صادق تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے سلام کیا. امام نے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ مختار کا بیٹا. تو بے اختیار امام نے اٹھ کے اس کو سینے سے لگا. تو اس وقت اس نے کہا کہ مولا میرے والد کے بارے میں لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو مطلب کہ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کیا، میرے والد پہ یہ تہمت لگائی جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ یہ باقر کہہ رہا ہے کہ مختار وہ ہے کہ جس نے ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر بنائے. باتیں کربلا امام فرماتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی، لیکن مرد تو کوئی بچا نہیں کہ ہمارے گھر مخدوش ہو گئے، ہمارے گھروں کی دیواریں گرنے لگی، ہمارے گھر کی چھتیں گر رہی تھی. کہ مختار نے ہمارے گھر بنوائے، مختار نے ہمارے یتیموں کو پالا، کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی. باتیں کربلا بیٹیاں گھروں میں تھیں، بنی ہاشم کا جو خاندان تھا پورا کہا بیٹیاں تھیں، شادیاں نہیں ہو رہی تھیں. مختار نے ان کی شادیاں کروائی. ہمارے اوپر احسان ہے مختار. 65 ہجری میں جب مختار کربلا پہنچے تو پہلے شخص تھے جنہوں نے قبر حسین کے گرد دیوار بنوائی، قبر عباس کے گرد دیوار بنوائی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایسا ہمارے گھر کا حال تھا کہ ہماری بیویاں سر میں تیل نہیں ڈالتی، آنکھوں میں سرما نہیں لگاتی. کئی سال، یہ صرف چند روز کی بات نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سوگ نہیں بڑھا، کئی سال ہمارے گھروں سے دھواں نہیں اٹھا، مطلب ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا. مختار نے ہماری بیویوں کے سوگ بڑھائے. جیسے جیسے قاتلان حسین اپنے انجام کو پہنچتے رہے، مختار جب ان کے سروں کو بھیجتے تھے، بیویوں کو پیغام جاتا تھا تو ساتھ میں ان سے درخواست کرتے تھے کہ اب آپ اپنا سوگ بڑھاؤ. قاتل انجام کو پہنچ گیا، آپ سوگ بڑھاؤ. اور عالم کیا ہے، دیکھیں کسی میں ہمت نہیں ہے، تاریخ کا قلم کانپتا ہے لکھتے ہوئے. وادی کربلا کے حالات بہت سخت ہیں کہ بیویوں کا جو عالم تھا کہ وہ، ہم تو صرف جناب رباب کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی، کوئی بیوی اندر حجرے میں نہیں بیٹھتی تھی، صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی، رات کو اوش میں بیٹھتی تھی، دن کو دھوپ میں بیٹھتی تھی. جناب ام رباب جب ان سے کہا گیا کہ بی بی دھوپ میں سے اٹھ جائیں تو کہا کہ میرے والی کا لاشا دھوپ میں پڑا. اور ایک دن جب بارش ہو گئی اور کہا بی بی بارش میں تو نہ بیٹھے، اٹھ کے حجرے میں چلی جائیں. تو کہا یہ تو پانی کے قطرے ہیں، میرے حسین پہ تو تیروں کی بارش، تیروں کی بارش. جناب زینب سے جب کہا گیا کہ دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ جائے تو بی بی کہتی تھی کیا قبر حسین پہ سایہ ہو گیا. ہر آنے جانے والے سے سوال کرتی تھی کہ کیا قبر حسین پر سایہ ہو گیا. روزانہ صبح مجلس ہوتی تھی، روز کا روٹین تھی کہ مجلس ہوتی تھی. اندر عورتوں کی مجلس ہوتی تھی، باہر سید سجاد کے گرد لوگ بیٹھے رہتے تھے، امام شال ازا ڈال کے بیٹھے رہتے تھے، گلے میں ایک کالی شال ازا پڑی رہتی تھی اور امام بیٹھے رہتے تھے. لوگ آ کر سوالات کرتے رہتے تھے اور اتنے روایتیں بن گئی، جو جو سوال کر رہا تھا کہ اتنی روایتیں بن گئی، اس قدر واقعات بن گئے. کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی سوال کیا. کسی نے کہا مولا کربلا سے شام تک کا فاصلہ کتنا تھا، امام نے بتایا. کسی نے کہا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، امام نے کہا شام میں ہوا. پھر کسی نے کہا مولا آخر جو شام کو آپ بولتے ہیں کہ شام میں سب سے زیادہ ظلم ہوا، مولا آخر ایسا کیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ شام کا بازار تھا،
पत्थरों की बारिश थी, लोग गर्म पानी फेंक रहे थे, छतों से अंगारे फेंक रहे थे। का एक अंगारा आया मेरे अमामे के ऊपर आकर गिरा। कहा मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरा अमामा जल रहा था, मैं चीख रहा था, कोई मेरे अमामे पर से अंगारे को नहीं हटाता। कहा ऐसे आलम में हमें यहूदियों के मोहल्ले में ले जाया गया। देखा यहूदियों की औरतें छतों पर बैठी हैं, हाथों में पत्थर है, गर्म पानी फेंक रही हैं। का एक बूढ़ी औरत ने सरे हुसैन का निशाना लिया और एक मर्तबा सरे हुसैन की तरफ जो पत्थर फेंका, का वो पत्थर आके मेरे बाबा की पेशानी पे लगा, खून का फव्वारा जारी हुआ। का अब मेरी फूफी से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मर्तबा इस तरह के आलम में जनाब ज़ैनब के हाथ तो बंधे हुए हैं ना, एक मर्तबा बेचैन किया अपनी निगाहों को और आसमान की तरफ देखा और फकत इतना कहा था परवरदिगारा। एक मर्तबा जमीन गिरने लगी, मैंने अपनी फूफी को रोका, फूफी अम्मा बद्दुआ ना कीजिएगा, फूफी अम्मा कुछ कहने से पहले एक मर्तबा बाबा के सर की तरफ देखी, फूफी अम्मा बद्दुआ ना कीजिएगा। लेकिन लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। फिर किसी ने कहा मौला ये बताइए कि सबसे ज्यादा मुश्किल, ऐसी मुश्किल कि जहां आपको जलाल आ गया, आपके जिस्म में लर्जा पैदा हो गया हो। आपने फरमाया कि हाँ भाई एक मकाम ऐसा था, एक मकाम ऐसा था, एक मुश्किल ऐसी थी। कहा मौला क्या वो कूफे का बाजार था? कहा नहीं। क्या शाम का बाजार था? कहा नहीं। कहा मौला क्या पत्थरों की बारिश थी? कहा कि नहीं। कहा मौला क्या शाम गरीबा? कहा नहीं। कहा यजीद का दरबार था। सबसे आगे फिजा थी, एक रस्म में 12 गर्दनें थी और सबसे आखिर में एक नन्ना गला सकीना का बंधा हुआ, नन्ना सा गला बंधा हुआ था। आगे बीबियां थी, सबसे आखिर में सकीना थी। और सकीना की हालत क्या थी? मुंह पे तमाचों के निशान, कानों से खून जारी था। मेरी बहन ऐसी थी कि जैसी अभी बेहोश होकर गिर पड़े, ऐसे आलम में। और दरबार की क्या हालत थी? यजीद शराब पी रहा था, शराब के जाम चल रहे थे, गाने वाली गा रही थी और यजीद के हाथ में छड़ी थी, सरे हुसैन से बेअदबी कर रहा था। कभी छड़ी हुसैन के दांतों पे मारता और कभी लब हाय मुकद्दस की बेअदबी करता। ऐसे आलम में एक सफीर, रूम का सफीर खड़ा हो गया। उसने कहा यजीद ये कौन लोग हैं? उसने कहा तुझे इससे क्या काम? कहा मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये 4 साल की बच्ची जो कभी अपना दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है। कहा यजीद मैं 7 घंटे से देख रहा हूँ, क्या 7 घंटे हो गए इनको दरबार में खड़े हुए। यजीद मुतवज्जा नहीं हो रहा था। यजीद क्योंकि इज्जत में कमी करना चाह रहा था, मुतवज्जा नहीं हो रहा था। तो एक मर्तबा सफीर रूम ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ इस 4 बरस की बच्ची को मैं देख रहा हूँ। ये 4 बरस की बच्ची कभी दायां पांव उठाती, कभी बायां पांव उठाती। कहा यजीद के लगता है कि ये भूखी भी है, ये प्यासी भी है। अज़ादारों ऐसे ना बैठना, हाथ ऐसे रख के ना बैठना, मातम किया करो, मातम करते रहा करो। ये मातम की सदाएं पहुंचती हैं पर। आपको पता है जब हम बिलिया करते हैं, हुसैन अर्श का पाया थाम के कहते भागने वाले इसने मुझे असगर के लिए पानी मांगते नहीं देखा, भागने वाले इसने मुझे अकबर के सीने से पर्ची निकालते नहीं देखा। लेकिन ये रो रहा है, तड़प रहा है, परवरदिगारा इस पर रहमत नाज़िल कर। सफीर ने कहा क्या इसकी रस्सी ढीली कर कि गिर जाएगी बेहोश होके। ये 9 मर्तबा गिरने वाली हुई लेकिन गिरती नहीं इस रस्सी की वजह से। अब शिमरे मलून यजीद मुतवज्जा हुआ, उसने कहा इस बच्ची को आगे बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। सकीना आगे लाई गई, जख्मी सकीना जिसके पैर भी जख्मी है, जिसके गला भी जख्मी है, जिसके हाथ भी जख्मी है। एक बार यजीद ने कहा तेरा नाम क्या है? हजारों बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर पूछा तेरा नाम क्या है? फिर लब हिले, आवाज नहीं आई। 4थी मर्तबा यजीद ने शिमरे से कहा ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है,
یہ بچی توہین کر رہی ہے. حضرت دارالشمر ملون نے چمڑے کا تازیانہ نکالا. ادھر سکینہ کے بدن میں لرزہ پیدا ہوا. سکینہ نے سید سجاد کی طرف دیکھا. سجاد کو جلال آیا. ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہا اے ملون اس کی رسی ڈھیلی کر تاکہ اس کی آواز سنائی. حضرت سکینہ کی رسی ڈھیلی کی گئی. بس آخری جملے. ایک مرتبہ یزید نے سکینہ سے کہا نام کیا ہے تیرا؟ کہا میرا نام سکینہ ہے. کہا میں نے سنا ہے تیری اپنے بابا سے بڑی محبت ہے. کہاں بڑی محبت ہے. کہا لے گی اپنے بابا کا سر. سکینہ کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا تھا. آگے بڑھ کر بچی نے چاہا کہ باپ کے سر کو اٹھائے. کہا ایسے نہیں ایسے نہیں, آج تیری محبت کا امتحان ہے. یہ مصطفیٰ حسین کا سر تیری گود میں خود آئے. بس عزاداروں بچی نے دعوت پھیلا دیا. بابا تمہیں سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, بابا تمہیں سکینہ کی پیاس کا واسطہ, بابا تمہیں میرے زخمی کانوں کا واسطہ. ایک بار سر حسین بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آیا. بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھا. بابا ذرا میرے رخسار دیکھیے, بابا ذرا میرے دانت دیکھیے, بابا میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں, بابا ذرا میرے بال دیکھیے, بابا میرے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماننے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. آپ بلند کر کے سر کی آمین کہہ پروردگارہ ان آوازوں کو جناب سکینہ کی خدمت میں پہنچا. پروردگارہ ہمارا پرسہ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں پہنچے. میری بیوی آپ کے اجڑے ہوئے